مروان کی شخصیت علمی لحاظ سے ایک تاریخی حیثیت ہے. پہلے یہ معلوم کرنا ہے کس تاریخ کا آدمی ہے، کون سے وقت کا آدمی ہے. تو یہ میرے پاس اسد الغابہ ہے ابن اسیر کا، ابن اسیر جزری کا. بعض وقت ان کے میں کنفیوژن سی ہو جاتی ہے. یہ تین بھائی ہیں جزری ابن اسیر کے نام سے، اور ایک مورخ ہے، ایک محدث ہے، ایک لغوی ہے، قاری ہے. تو ان تینوں بھائیوں نے الگ الگ کام کیے ہیں. تو یہ مورخ ہیں اسد الغابہ والے. وہ کہتے ہیں مروان بن حکم جو ہے، مروان بن الحکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف القرشی الاموی یکنا ابا عبد الملک بے ابن ہی عبد الملک وہو ابن ام عثمان بن عفان بن ابی العاص. یہ اس کا شجرہ دیا ہے کہ بنو امیہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چچیرا بھائی تھا. ولد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیل ولد سنۃ سنتین من الہجرہ. ایک قول یہ ہے کہ یہ دوسرے سال ہجرت میں پیدا ہوا. امام مالک کہتے ہیں یہ احد والے دن پیدا ہوا. وقیل ولد یوم الخندق. ایک قول نے کہا کہ یہ خندق والے دن پیدا ہوا. اور وہ وکیل ولد بمکہ، اور ایک طبقے نے کہا مکے میں پیدا ہوا، اور ایک نے کہا طائف میں پیدا ہوا. بہرحال اس کا کوئی سا بھی پیریڈ ہے، اس کے باپ کے مسلمان ہونے کے بعد کی یہ پیداوار ہے، جب اس کے باپ نے یہ بتایا کہ میں مسلمان ہوں. اس پر یہ کہ پھر وہ صحابی ہونا چاہیے کہ لم یرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کو اس نے نہیں دیکھا. لأنه خرج الى الطائف طفلا لا يعقل لما نفى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اباہ الحکم. اس وجہ سے نہیں دیکھ سکا کہ اس کے باپ کو سرکاری دو عالم علیہ السلام نے جلاوطن کیا تھا طائف میں. لما ذکرنا فی ترجمت ابی ہے. یہاں انہوں نے کہا جیسا کہ ہم نے اس کے باپ کے ترجمے میں ذکر کیا، لیکن یہاں اس کا ترجمہ نہیں دیا. وکان مع ابی بالطائف حتی استخلف عثمان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنائے جانے تک یہ طائف پہ رہا. فردہما واستقطب عثمان و مروانہ. اس کو اپنا سیکٹری بنا لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنا سیکٹری بنا لیا. وضمہ الیہ، ساتھ ملا لیا. ونظر الیہ یوم علی یوم. ایک دن حضرت حیدر کرار نے اس کو دیکھا. فقالا ویلکا ویل امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کا و من بنی کا. مولا مرتضیٰ نے فرمایا خدا تمہیں ذلیل کرے، تو امت مسلمہ کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، تو بھی اور تیری اولاد بھی. یہ تو اس چکر میں ہے کہ وہ بہت نیک آدمی تھا. مولا مرتضیٰ جن کی آنکھیں دیکھتی تھیں، کہا خدا تجھے بھی ذلیل کرے، تیری اولاد کو بھی ذلیل کرے. وکانا یقال لمروان خیط باطل. اور مروان کو کہا جاتا تھا یہ باطل کی رسی ہے، باطل کا دھاگا ہے. تو وہ ضرب یوم الدار علی کفاہ. جس تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا محاصرہ بلوائیوں نے کیا، اس تاریخ اس کی گردن پہ چوٹ لگی تلوار کی. تو قطع اخذ الباویہ، گردن میں دو رگیں ہوتی ہیں، ان کا نام ہے البا. وہ دونوں کٹ گئیں. فعاشا بعد ذلك اوقس. اس کے بعد اس کی گردن ٹیڑھی ہو گئی، چھوٹی ہو گئی. چھوٹی اور ٹیڑھی گردن یہ اس کا حلیہ تھا. سر موٹا تھا، گردن چھوٹی تھی. یہ اس کی ظاہری سٹرکچر ہے. یہ اسد الغابہ نے ذکر کیا ہے. اور جناب حیدر کرار نے فرمایا خدا تجھے ذلیل کرے، تیری وجہ سے اور تیری اولاد کی وجہ سے امت مسلمہ رسوا ہوگی. اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں مستدرک ہے امام حاکم کی. اس کے سوا 526 پر ہے. 526 پر اس کا تعارف لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے بارے میں کیا کہا، اس کے باپ کے بارے میں کیا کہا. قال ابو بکر بن ابی مریم حدثنا عمار. بات کرتے کہ حضرت ابو ہریرہ تک پہنچے. کہتے یقول سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک حاضر الامت علی یدی غیلمۃ من قریش. حضرت بلال حبشی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چھوکروں کے ہاتھ سے ہو گئی. اس حدیث کا ثبوت پیش کرتے وقت حضرت حاکم نے کہا کہ اس حدیث کے مطابق بھی ہیں اور مشاہد بھی ہیں. مطابق اور مشاہد کے لیے میں مقدمہ ابن صلاح لایا ہوں. اگر وقت ہوتا تو میں اس کی تشریح کرتا. یعنی دوسری حدیث سے جو حوالے مل جاتے ہیں اسی معنی کی تائید کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مشاہد اور مطابق. یہاں پر کہا کہ نبی کریم علیہ السلام
کی ذات پاک جو تھی، کانا لا یولد لاحد مولود الا اتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا له فادخل الیہ مروان بن الحکم، کہ جس وقت کسی کے وہاں بچہ پیدا ہوتا تو برکت کے لیے وہ سرکار کی بارگاہ میں دعا کرانے کے لیے، دم کرانے کے لیے لاتا، تو مروان کو بھی لایا گیا۔ سرکار نے فقالا هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون، فرمایا یہ چھپکلی بیٹا چھپکلی کا ہے اور یہ خود لعنتی ہے اور اس کا باپ بھی لعنتی ہے۔ یہ جو جلاوطن کیا اس کے باپ کو یہ ساتھ گیا تھا، وہ جلاوطنی کی قصہ تو نہیں بیان کیا، اس کو تلاش کرنے میں بڑی خاصی دقت ہوئی، کوئی اس کا سراغ نہ ملے، وہ پھر میں بتاتا ہوں کہ کس سے سراغ اس کا تلاش کیا، اس کی وجہ جب پتہ چلتی ہے جلاوطن کیوں کیا تھا پھر بات کھل جاتی ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملعون ہے۔ ہاں حضور کے، اور سیدہ عائشہ خود کہیں گی، سیدہ عائشہ نے وہ بات کہی ہے، وہ میں بھی بعد میں عرض کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس دیکھتے ہیں کہ اسد الغابہ ہے، یہ بھی ابن اسیر کا یہ، لیکن یہ دوسرا بھائی ہے، یہ دونوں الگ ہیں۔ اس کا صفحہ 37 ہے، صفحہ 37 پر یہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 37 ہے، اس میں وہ روداد ہے کہ جس کے تحت ان کو نکالا گیا تھا۔ جی، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومر الحکم ابن ابی العاص فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل لامتی مما فی صلب ھذا۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ جناب سیدہ عائشہ نے یہ روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حکم بن العاص سرکار کے سامنے سے گزرا تو پھر سرکار نے فرمایا ویل لامتی، یہ آدمی میری امت کی ذلت ہے، لیکن کس سے؟ مما فی صلب ھذا، اس کی پشت میں جو ہے نا اس کی وجہ سے میری امت کو ذلت ہوگی۔ وہ ہوا ترید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سرکار کا شہر بدر کیا ہوا ہے، سرکار نے اس کو شہر بدر کیا، جو پوری دنیا میں سرکار نے فرمایا کہ جس آدمی کو کوئی نہ برداشت کرے وہ میرے پاس آ جائے۔ مماتا و علیہ دین و لم یترک قضان فلیاتنی فانا وارثہ، جو مرے اور قرضہ چھوڑ کے جائے، بڑی بڑی ویلفیئر اسٹیٹس ہیں لیکن وہ جیتے ہوئے اس کو خوراک دیتے ہیں، مرنے کے بعد اس کی ذمہ داری نہیں قبول کرتے۔ سرکار نے فرمایا میری اسٹیٹ کا سبجیکٹ ہے، وہ میری سبجیکٹ میری اسٹیٹ کا رہنے والا ہے، قرضہ چھوڑا ہے، ادائیگی نہیں چھوڑی، میرے پاس ہے، میں قرض ادا کروں گا۔ مماتا وقرض دینن وترک کلن ولم یترک قضان فانا وارث من لا وارث لہ، فرمایا جو آدمی مرے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑے، قرضہ بھی چھوڑے اور اس کا قضا نہ چھوڑے، یعنی ادائیگی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اس کے بچے بھی ان کا میں وارث ہوں، اس کے قرض کا بھی میں وارث ہوں۔ جو ساری دنیا کو کہتے ہیں وہ میرے پاس آئے، من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت فی المدینہ، سے وجبت لہ شفاعتی، جس آدمی سے بن پڑے کہ وہ مدینہ شریف میں آ کے مرے اس کو مدینہ ہی میں مرنا چاہیے، میں اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ جو ساری دنیا کو کہتے ہیں ادھر آ کر مرو، وہ اس کو شہر سے نکالتے کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے۔ نفاء من المدینہ الی الطائف، اس کو آپ نے طائف کی طرف جلاوطن کیا۔ وخرج معه ابنہ مروان، اور اس کے ساتھ ہی مروان کو بھی سرکار نے نکالا۔ وقیلا ان مروان ولد بالطائف، بعض نے کہا طائف میں وہ پیدا ہوا ہے، جیسے کہ پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ وقد اختلف فی السبب الموجب لنفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاہ، جس سبب سے اسے نکالا ہے اس میں اختلاف کیا گیا کہ کیا سبب تھا، کیا سبب تھا، کیا، لیکن جس پر سب لوگوں نے اتفاق کیا ہے وہ یہ ہے کان یحکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشیتہ و بعض حرکاتہ، وہ سرکار کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ سرکار کی ذات پاک نقل کے قابل ہے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے تیرا قد تو ناظر دار ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک رکھنے والا کیوں پتہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے؟ جو سرکار کی نقلیں اتارے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جن کے حسن کا احاطہ نہیں کیا جا سکا یہ ان کی نقلیں اتارتا ہے۔ کان یحکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشیتہ و بعض حرکاتہ، سرکار کی نقلیں اتارا کرتا تھا چلنے میں بھی۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتفقہ فی مشیتہ، یہ آپ نے شمائل میں پڑھا نا
کہ سرکار جب چلتے تھے کانو یتصبب ان مقام رفیع، ایسے جیسے سرکار اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں، اس طرح سرکار چلا کرتے، بڑی سنجیدگی سے پاؤں رکھا کرتے. تو یہ کیا کہ فلسفہ یوم پر آؤ اور یتخلج، سرکار نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا تو وہ لڑکھڑا کے چلتا ہے سرکار کی نقل اتارنے کے لیے. جب یہ بات سرکار نے دیکھی فرمایا کن کذالک، اسی طرح ہو جا. پھر زندگی بھر لڑکھڑاتے ہی رہا.